اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت نمبر 229 الطلاق مرتان، طلاق دو دفعہ ہے۔ مرہ میم رے رے، مرہ لوٹنا ہوتا ہے، اور ایک مرہ ہوتا ہے یعنی لوٹ کے آنا۔ مرتان دو دفعہ لوٹنا ہے۔ طلاق اگر میاں بیوی کی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ ان کے درمیان طلاق کی صورت نوبت آ جائے تو یہ صورتحال دو دفعہ پیش آ سکتی ہے کہ مرد اس عدت کے دوران رجوع کر لے یا نکاح کر لے، اور نکاح کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف دو دفعہ ہی ہو سکتا ہے۔ اگر تیسری دفعہ طلاق دے دی تو پھر وہ رجوع یا عقد وہ نکاح دوبارہ سے نہیں ہو سکتا۔ فَإِمْسَاكٌ، پھر اگر طلاق ہو گئی ہے دو دفعہ تو پھر امساکن روکنا ہے۔ میم سین کاف مسک سے ہے، امساک روک کے رکھنا۔ بمعروف عین ریفے، عرفن ہوتا ہے کسی چیز کا پہچان، جان پہچان، تو ایسی معروف ایک اصطلاح ہے اسلام کی جس کا مطلب ہے کہ وہ روایات اور وہ اس کی معاشرے میں جو روایات ہیں جو قرآن کے خلاف نہ ہوں، یا جس کو قرآن نے خاموشی اختیار کی ہو، جو معروف ہو، معروف کے مطابق بھلائی، جو بھلی بات ہے اس کے مطابق، اس لیے ہم بھلی بات ہی کہہ دیتے ہیں کیونکہ قرآن نے اس کی مخالفت نہیں کی یا اس کی حمایت کی ہے۔ او تصریح بے احسان، امساکن تو وہ ہوگا کہ اگر عدت کے دوران آپ رجوع کر لیں، اور تصریح بے احسان ہوگا کہ اگر وہ پھر بھی نہیں رہ سکتے تو سین رے ہے سرحن، سرحن ہوتا ہے آزاد کر دینا اور چلے جانا۔ تصریح تفعیل باب تفعیل سے ہے کہ چھوڑ دینا ہے، آزاد کر دینا ہے احسان کے ساتھ، ہے سین نون، حسن کارانہ انداز میں، حسن کارانہ انداز میں آزاد کرنا ہے۔ ولا یحل لکم، یہ حلال نہیں ہے، ہے لام لام، حلال، حلال نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، ان یہ کہتا خذو تم پکڑو، اخذن تم لے لو، اخذ کر لو، لے لو، من ما اس سے جو، من سے جو، اس سے جو، من اور ما اس سے جو، آتیتموہن عطیون سے ہے جو تم نے، آتیتمو جو تم نے دے دیا ان کو، یہ ہے ہن ان جمع مؤنث کے لیے ہے، آتیتمو جو ہے تم ان کو دے دیتے ہو، آتیتمو تم نے دے دیا ان کو۔ اعطا اس کے معنی اعطا کے ہوتے ہیں، یعنی عطا کر دینا، دے دینا۔ نکاح کے وقت جو بھی مال، اسباب، زیورات، ساز و سامان، مکان، جو بھی چیز ہے وہ اگر جو چیز دے دی ہے تو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ تم واپس لو، شیئن کچھ بھی، اس میں سے کوئی ایک سوئی بھی واپس تم نہیں لے سکتے، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے یعنی حرام ہے۔ الا ان یخافا ان یقیما حدود اللہ، ہاں مگر یہ ہے کہ اگر وہ یخافا خوف کھائیں، خوف یہ ہے تسنیہ، تسنیہ یعنی دونوں کو اگر خوف ہو، اس بات کا خدشہ ہو کہ الا ان یخافا اللہ ان لا، یہ کہ ان اور لا، یہ کہ وہ نہیں
قاف واو میم قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، ہے دال دال اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، جو اللہ کے احکام، اللہ نے ایک حدود، ایک گائیڈ لائن دی ہے، اس سے وہ باہر اگر نکل جائیں گے، یعنی وہ ان کا میاں بیوی کے طور پہ رہنا ممکن نہیں ہو رہا ہے، اور وہ رکاوٹ کیا چیزیں مان رہی ہے، وہ مال اسباب جو اس نے شوہر نے دیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اب میں اگر چھوڑوں گا اس کو تو اگر اس طرح ٹائی پڑ جائے تو پھر اس کو چھوڑا جا سکتا ہے باہمی رضامندی کے ساتھ۔ اس میں پھر ظاہر ہے کہ تیسرا فریق جو اسٹیٹ ہے اس کی مداخلت ضروری ہے، اور اس طرح تصریح بے احسان ہے، اس کے اوپر عمل کرانا بھی اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ حسن کارانہ طریقے سے وہ الگ ہوں، ان کو کوئی بھی فریق اتنا آزاد نہ ہو کہ بے خوفی سے دوسرے کے حقوق مارنا شروع کر دے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 229 کا دوسرا حصہ ہے کہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، ان پہ کوئی حرج نہیں، ولا جناح جیم نون ہے جناح کوئی حرج نہیں، کہ علیہما دونوں پر، علی اوپر، ہما یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں پر کوئی حرج نہیں، فی ما اس چیز میں جو افتدت انہوں نے فدیے میں دے دی، بہی اس معاملے ہی جو ہے وہ طلاق کا معاملے میں جو انہوں نے فدیے میں دے دی۔ فدیے سے مراد یہ ہے، فدیہ وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ مال دے کر اپنی جان چھڑا لی جائے، تو اس میں اگر یہ یعنی مملکت کا قانون، عدالت بھی اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ جی ان کے واقعی علیحدگی ہو جانی چاہیے، تو جو عورت یا مرد جو کچھ اپنا اس میں سے دیے ہوئے مال سے عورت اگر یعنی مرد نے عورت کو دے دیا ہے، پہلی بات تو ہے کہ اس کو لینے کا حق نہیں ہے، لیکن اگر مرد جو ہے وہ دینا چھوڑنا نہیں چاہتا اور اس کی وجہ سے وہ عورت جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے، اس کی طلاق نہیں ہو رہی، اس کی خلع نہیں ہو رہا، تو اس عورت اپنا حصہ چھوڑ سکتی ہے کہ اس کو فدیہ کا نام دیا گیا، یعنی اپنے مال دے کر جان چھڑا لے کچھ۔ دل کا حدود اللہ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے میں فساد سے بچا جائے، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ جتنی بھی معاشرتی حدود اللہ نے تفصیل سے بیان کی ہیں، جن کی طرف ہمارے معاشرے کا بہت کم رجحان ہے، تو دل کا یہ حدود ہیں، ہے دال یہ باؤنڈری لائنز ہیں، یہ حدود ہیں اللہ کی، اللہ کے نظام کی، فلا تعتدوها، بس تم نہ ان سے بغاوت کرو۔ الاعتداء ہوتا ہے، یہ اعتداء سے ہے، اعتداء کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کرنا، تم اس سے دل کا حدود کی وجہ سے ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، یہ ان سے بغاوت، ان سے سرکشی نہ کرو۔ ومن یتعدی، اور پھر بھی جس نے یہ بغاوت کر لی، سرکشی، یتعدی عین دال جس نے یتعدد کر لی زیادتی، سرکشی، حدود اللہ کی حدود سے، یہ مرکب اضافی ہے، یہ بھی مرکب اضافی ہے، تو فاولئک هم الظالمون، بس وہی لوگ ہیں کہ وہ قانون کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں وہ ظالم ہیں، وہ مجرم ہیں۔ تو مجرم ہونے سے بچنے کے لیے اللہ کی حدود قائم رکھنا ضروری ہے، اور اس سب کا مقصد معاشرے میں امن و امان اور ہم آہنگی قائم رکھنا ہے، اور ایک قانونی حکومت کا قیام ہے،
ایک انفرادی اور قبائلی زندگی کو خدا نے ختم کیا ہے اور ایک قانونی حکومت نافذ کی ہے۔